رہنے والوں کو بھی امن دینے کے لیے تیار نہیں ہو. جب بیٹھتے ہو بک بک شروع کر دیتے ہو، جب بیٹھتے ہو کتابیں کھول لیتے ہو، جب بیٹھتے ہو تنقید کی پٹاری کھول لیتے ہو. انہوں نے یہ کام کیا تھا اور انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا. فاطمہ 4 گھنٹے ابوبکر کے دربار میں کھڑی رہیں، دھوپ میں کھڑی رہیں. کسی نے اٹھ کے فاطمہ کو تھپڑ مارا. یہ بیان کر رہے ہو، یہ تصویر کھینچ رہے ہو اسلام کی. میرے نبی کے انتقال کے صرف 3 مہینے بعد پھر فاطمہ ناراض ہو کے واپس آئیں تو پولیس کو لے کر ان کے گھر پہ آ گئے، دروازے کو آگ لگا دی. فاطمہ اندر کھڑی ہیں، یہ باہر کھڑے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، وہ چلا رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے. پھر دھکا دے کے دروازہ اس پہ گرا دیا گیا، دروازہ پہلو میں لگا، حمل ساکت ہو گیا. حضرت علی کہاں تھے؟ کیوں بھائی جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو، خدا نہ خواستہ اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کے گھر کی حفاظت فرمائے. اگر کوئی لوگ دشمن آپ کے یا پولیس کوئی آ جائے دروازے پر اور آپ کے دروازے کو لگائے آگ، آگے میں کیا کہوں؟ بیوی نو بھیجو گے؟ تم جا دروازے تے، خود اندر بیٹھ رہو گے؟ کیا تم نے پلے چھوڑا ہے شیر خدا کے؟ کیا پلے چھوڑا ہے؟ خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، برادری کا لوگ. او چلو یار اور کوئی نہیں آیا. حضرت علی کے بھائی عقیل کہاں تھے؟ حضرت علی کے چچا عباس کہاں تھے؟ حضرت علی کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے کہاں تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے صرف ابو بکر اور عمر کو بدنام کرنے کے کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے؟ نہ حضرت عباس سامنے آئے ہیں، نہ حضرت عباس کے بیٹے سامنے آئے ہیں، نہ حضرت علی کے بھائی سامنے آئے ہیں، نہ حضرت جعفر کے بیٹے سامنے آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر تھے بڑے بہادر اور شجاع، کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا. کھڑی ہے تو اکیلی، مانتی ہے آپ کی عقل؟ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، تم جائیداد ابوبکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع. اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں. کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے. یا اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ابوبکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا. جب ابوبکر کے ساتھ بیعت ہوئی، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ويرتجعون فی امرهم. یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا، حتی خرج حتی دخل على فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوا ہے. فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک. سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہے، سب سے زیادہ ایمان میں، تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ. اور اگر یہ ابوبکر عمر کے خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا، یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو نفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اب دیکھیں بھائی، جو یہ اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی،
ٹھیک ہے نا. ان کی خلافت پہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا. مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے. کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود بیعت کی ہے, 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا. پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں, تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں, اللہ ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں. اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا. یہ اعلان جنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعزت اہل بیت. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں, اور قرآن اور عطرت کی اتباع واجب ہے, اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا, اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی اذکرکم اللہ اہل بیتی, اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی, گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے وسلم, سمجھا دیں مولوی صاحب, یہ کیسے جنگ کرنا کہ ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں, یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئی؟ یہ دیکھیں, فلما خرج عمر جاؤها, جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے. کون آ گئے؟ علی علیہ السلام, طلحہ وغیرہ آ گئے. تو اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں. جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے, فلما خرج جاؤها, جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے. اچھا, تعلمون ان عمر قد جانی, زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے. وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم, تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ, اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا, عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا, آگ لگا دے گا. فَانصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ, تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر واپس نہ آئیں, کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا. فَانصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ, پھر وہ چلے گئے. یہ زید ابن اسلم ابو عمر کا غلام ہے, عمر کا پکا غلام ہے, عمر کا وفادار. وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا. تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا, کہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں تھیں اور امیر المومنین بھی گھر میں, طلحہ وغیرہ بھی گھر میں, تو زہرا گئے. ٹھیک ہے نا. اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے. جب وہ لوگ آگ واقع لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو, میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. یہ اگر کوئی بی بی دروازے پہ جاتی ہے, یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے, عرفن بھی عیب نہیں ہے, بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو. حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے, جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ان کو جنگ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو. میرے محترم ناظرین, کتاب ہے الاحادیث المختارہ, الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ جزء اول ہے اس کتاب کی, 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے. یہ حدیث نقل کرتا ہے. حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے, صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے, وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ, 3 چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ, اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو, ان کے دروازے کو, ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ, اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ھذا حدیث حسن عن ابی بکر, یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی, بہت ابن حجر عسقلانی, بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں, ضیاء مقدسہ کی الاحادیث المختارہ. تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت. بھائی صاحب کیا کرنا چاہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو, بات کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ ایسی کوئی مطلب نہیں ہے یہ تاریخ. میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کہ خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. اچھا, جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ وہ الگ سوال ہے, وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے, اپنے اس بدتمیز ابو کے ادھر لے کے آؤ. اچھا, اس کے بعد میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے انصاب الاشراف, چاپ دار الفکر ہے,
जल्द नंबर 2 है, सन 1996 में छपी है। ये कहते हैं अबू बकर उमर ने हमला ही नहीं किया। देखो ये हदीस है सफ़ा नंबर 268 में। अच्छा, अल-मदाइनी अन मुस्लिमा इब्न मुहारिब अन सुलेमान अत-तीमी व इब्न औन, 2 असानीद के साथ रिवायत कर रहा है, एक सनद नहीं, दोनों सनद सही है। अन अबा बकर अरसल इला अली युरीदुल बैअह फलम युबाया, अबू बकर ने पैगाम भेजा अली अलैहि सलाम को बैअत करो, उसने बैअत नहीं किया, अली अलैहि सलाम ने बैअत नहीं किया। फजा उमर आया व मअहु क़बसन, उसके साथ आग के शोले थे। कहता है सिर्फ धमकी दिया, धमकी देना ही कुफ्र है। आप कहते हैं इब्न अबी शैबा ने उस रिवायत में बोला था कि धमकी दी थी, बाद में इन्होंने आग लगाने के लिए आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को धमकी देना कुफ्र है, इससे बदतर कुफ्र हो ही नहीं सकता जी। ये खिलाफत क्या है? ये कौन सी खिलाफत है? अगर ये खिलाफत सही होती तो अहले बैत अलैहिस्सलाम सबसे पहले बैत कर लिए होते। ये खिलाफत बातिल है, इसीलिए तो इनको आग लगाने की धमकी देना पड़ता है। आग लगाने की तो आपके वालिद साहब ने उसका इतराफ कर लिया कि सिर्फ धमकी दिया। भाई नबी के घर को आग लगाना, नबी के मेंबर को आग लगाना, हाय हाय हाय, धमकी देना, यह खुद कुफ्र की दलील है। यह खिलाफत के बातिल होने की दलील सिर्फ नहीं है, यह काफिर होने की दलील है। फिर यहां पे देखो, अबू उमर आया, उसके पास आग के शोले थे, आग के शोले कबस लेके आया। फतलक़तहु फ़ातिमतु अलल बाब, हजरत बीबी सलामुल्लाह दरवाजे पे उमर से आए, उमर से मिले। फ़क़ालत या इब्न अल-ख़त्ताब तराका मुहर्रिक़न अलैया बाबी, ए खत्ताब के बेटे, क्या तू अपने आप को इस तरह देख रहा है कि तुम मेरे दरवाजे को, मुझे पर आग लगाएगा? ये शियों का हदीस नहीं, आप लोगों की हदीस है। क़ाल नअम, उसने कहा, उमर ने कहा जी हां, मैं अब इस घर को आग लगाने के अलावा, वज़ालिका फ़ी अक़वा फ़ीमा जाअ बि अबूक, और ये आपके वालिद की खिदमत के लिए कर रहा हूं, मैं इसको आपके वालिद के दीन की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई अब साबित हो गया ना, साबित हो गया कि आग लगाने का वाकया सही है। आग लेके आए थे लोग, इन्होंने घर पे हमला किया। उमर अबू बकर ने खुद भी मरते वक्त इतराफ किया था कि मैंने हमला किया बीबी सलामुल्लाह अलैहा के घर पर। तो अब हमसे पूछते हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे पे क्यों गई? इस मौके पर मेरे मोहतरम नाज़रीन, सब लोग जानते हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा दुख्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सामने, सहाबा के सामने जब उनका हाथ चूमते थे, हाँ, तो वो तो उसमें कोई इश्काल नहीं था, ठीक है ना। और ये जब ये लोग लश्कर लेके आए, सिपाही लेके आए कि हम इस घर को आग लगाने के जा रहे हैं, तो उस वक्त अगर वो दरवाजे पे आई तो इन पे इत्माम हुज्जत के लिए, इनके मुंह काला करने के लिए कि भाई अली अलैहिस्सलाम को लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लड़ने का कोई इरादा था ही नहीं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सिर्फ अपने घर में बैत नहीं किया ना, बैत नहीं किया, न तलवार उठाया, न जंग किया। बीबी सलामुल्लाह अलैहा है, उसके बावजूद ये किताब है बुखारी को देखो, बुखार आ गया इनको, चाबदार हयात तुराफ़ अल अरबी, ये हदीस नंबर है 4241 और 4240, ठीक है ना। सफ़र नंबर है 749, ये 749 है, हदीस नंबर आपने देख लिया। अबू बकर ने कहा कि अबू बकर कहते हैं फल्तमस मुसालहत अबी बकर व मुबायअत वलम यकुन युबाय तिलका अशहुर फअरसल इला अबी बकर न यअतिना वला यअतिना अहदुन मअक। मौला अली अलैहि सलाम ने अबू बकर से कहा कि तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और तेरे साथ कोई ना आए। क्यों कहा कि कोई ना आए? आयशा कहती हैं कराहियत लिमहज़र उमर, क्योंकि उनके उमर के आने से, उमर को देखने से बड़ी कराहियत थी, उमर से कराहत बहुत था उनको। उमर ने कहा क़ाल वल्लाहि ला तदखुल अलैहिम वहदक, ये घर जलाने के बाद का उमर ने कहा कि उनके घर अकेले ना जाना, मार देगा। उमर अबू बकर ने कहा वमा असैतु मन यफ़अलु, वाकई तुम समझते हो ये मुझे मार देंगे? नहीं मार रहे हैं, अली अलैहि सलाम नहीं मार। अब ज़हरा सलाम अलैहा दुनिया से जा चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं, अब मुझे नहीं मारेंगे। वमा असैतु मन यफ़अलु बि वल्लाहि ला अतियन, अल्लाह की कसम में चला जाऊंगा उधर, ठीक है ना। ये एक मोहब्बत है जी बड़ी, ये पहली बात ही गलत है भाई साहब, गलत है बुखारी, गलत है जो भी बुखारी में लिखा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम